بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جس رات کے اندر انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ کون مرے گا اور کون جیے گا اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہے گا اور کون غریب سے امیر بن جائے گا اور کس کی زندگی کا زوال شروع ہونے والا ہے اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم شب القدر کی حقیقت کو بتائیں گے کہ اس رات میں نام اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا بھی نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں آ گیا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جائے گی اور اس رات کون سے وہ بدبخت لوگ ہوں گے جن کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کون کون سے عمل کرنے کا ارشاد فرمایا ہے اور بحیثیت مسلمان ہم کو شب برات کس طرح گزارنی چاہیے۔ پیارے دوستو، آج ہم ان تمام سوالاتوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ویڈیو کے آخر میں تمام امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائے گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ شب رات کو کہتے ہیں اور برات کے معنی بری ہونا ہے، چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص صحرا کا سفر کر رہا تھا تو راستے میں وہ سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے سو گیا۔ اس کا کھانے کا سامان اس کی سواری پہ تھا کہ اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامان نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے۔ دائیں طرف بھاگا، بائیں طرف بھاگا، لیکن اس نے دیکھا کہ سواری کے آثار دکھائی نہیں دیتے، اور صحراؤں میں سواری کا گم ہو جانا اور کھانے پینے کا سامان کا گم ہو جانا سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے۔ تو وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے دوبارہ آ کے لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر جب اچانک آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری بما ساز و سامان اس کے پاس کھڑی ہے۔ تو سواری کیا ملی اس کو؟ تو جیسے زندگی ہی مل گئی۔ تو شدت فرض سے خوشیوں کے ہجوم میں وہ اتنا گم ہوا کہ کہنے لگا، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیاں اتنی تھی کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنا خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ خوشیوں کے ہجوم میں جو اس نے کہنا تھا وہ تو نہیں کہہ پایا، لیکن وہ کہہ دیا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو صحابہ نے کہا، حضور بہت خوشی ہوئی۔ فرمایا، جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو میرا رب بھی اس سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میرے حضور آ گیا۔ اور پھر اگر وہ توبہ کرنے والا نوجوان ہو تو پھر تو اللہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور پھر فرمایا، وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ پھر فرمایا، وہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قبلہ بنو قلم کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے، اور وہ تو بد نصیب شخص ہے جو ایسی بابرکت راتوں کے دامن میں بھی حصہ وصول نہیں کر پاتا، باتوں کے دامن میں بھی حصہ وصول نہیں کر پاتا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل رات ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے، شب برات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان والوں کے لیے بھی 2 عیدیں مقرر کر رکھی ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ انسان چونکہ یہ دونوں عیدیں دن میں مناتے ہیں، جبکہ یہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید اس لیے مقرر کیا کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے جبکہ فرشتے رات کو سوتے نہیں، وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، شب برات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قسم اس روشن کتاب کی ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا
اس کتاب کو ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس آیات کریمہ کی تفسیر میں کچھ مفسرین یوں لکھتے ہیں کہ اس شب سے مراد شب قدر یا شب برات ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے مراد شب برات ہے۔ پیارے دوستو، اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کو فرشتیات دی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر ان تمام زندہ رہنے والے ہوں گے، اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے، اور جو حج کرنے والے ہوں گے، ان تمام لوگوں کے نام اور فہرست کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس فہرست میں درج ہونے والے ہر حکم کی تعمیل میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، آپ خود ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے ساتھ بر کے اعمال بھی اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو ایک فرشتہ دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ پیارے دوستو، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ ہم لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاری میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اور شب برات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کی جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے 2 شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستو، شب برات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں، اور شب برات ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہوتا
ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی اپنے مشکلات کو حل کرنے والا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کریں اور کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔